آخر بوڑھے نے ایسا کیا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی محنت کو جان لیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے اسی چیز کے بارے میں، اسی واقعے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم اسلامک واقعات کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں اور لوگ اس کے ذریعے اپنی رہنمائی تک پہنچ سکیں۔ بے شک کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اچھی بات سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی کہ دور زمانہ کی بات ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی زمین سے جڑی بوٹیاں صاف کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کچھ دیر اس بوڑھے شخص کو دیکھتے رہے۔ اچانک پھر آپ علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے رب، اس بوڑھے کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، جس کے فوراً بعد ہی بوڑھے نے اس بیلچے کو زمین پر رکھ دیا اور آرام کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے شخص کے سامنے بیٹھے وقت اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر درخواست کی، ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ اے میرے رب، اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے۔ بس پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو خدا نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کر لیا کہ اس کے فوراً بعد ہی بوڑھا دوبارہ سے اپنے مقام سے اٹھا اور بیلچہ اٹھا کر دوبارہ محنت کرنے لگا، یعنی کہ وہ دوبارہ سے زمین سے جڑی بوٹیاں صاف کرنے لگ گیا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے شخص کے پاس جا پہنچے اور فرمایا کہ اے کسان، تم نے تھوڑی دیر پہلے بیلچے کو ایک دفعہ زمین پر رکھا تھا۔ میرا سوال ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا تھا، اور پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ تم نے اس بیلچہ کو دوبارہ سے اٹھا لیا؟ جس کے جواب میں وہ بوڑھا کسان کہنے لگا کہ میں کام کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں ایک برا شخص ہوں، کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کر سکوں گا؟ ممکن ہے کہ میں اس محنت کشی کے عالم میں مر جاؤں، تو یہ محنت میرے بعد آخر کس کے کام آئے گی؟ چنانچہ میں نے یہ سوچ کر بیلچے کو زمین پر رکھ دیا اور آرام کرنے لگا، لیکن اس کے چند لمحات بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو اس وقت زندہ ہے، اور ہر زندہ شخص کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا شخص تجھے یہ وسائل زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر تو کام نہیں کرے گا پھر وسائل سے محروم ہو جائے گا اور روٹی کہاں سے کھائے گا؟ چنانچہ جب یہ سوچ یہ میرے ذہن میں آیا تو میں دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ میں محنت کر کے روٹی کے لیے چند پیسے کما سکوں۔ بس کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ صرف اسی کی خاطر اس کے دیے ہوئے رزق پر شکر بجلاتا رہتا ہے، اور
ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، جبکہ اگر دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی وسائل کی ضرورت آن پڑے، تو اس کے دل میں لالچ بڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار پاتا۔ کیونکہ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا ہے اور وہ زیادہ کی تلاش میں بس محنت ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی وہ شکر نہیں بجلاتا کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور فقط اپنی ذات کی محبت کو ٹھہرا دے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، تاکہ ہم دنیا کی محبت میں نہ گر سکیں۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ بتائیں کہ آخر آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ کی کمنٹس کو پڑھ کر مزید انڈرسٹینڈنگ کر سکیں۔ بے شک کہ اچھی بات سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بے انتہا پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ایمان میں، خدا حافظ۔